University Law College, Barrister Dr. Aswad Javed Saab. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मेरी कुछ चंद दिन पहले खान साहब से मुलाकात हुई तो introduced himself that I am the chairman of this committee. I became really inquisitive and asked him what are the functions and what sort of program they are going to manage. He gave me a little detail about this. I made a promise with him that next time whenever you arrange the lecture, I will be there. So I will and I have tried to honor my commitment, but although I was a little late, I'm sorry for that. I have been here for some time while the Reverend Karun was delivering his lecture. But the one thing which I felt a little lacking, that was the response from the audience. No question, no answer. This showed that there was some sort of problems. And the student and the audience were not probably, they were not asking any question. I don't know what understanding. Excuse me, sir. ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ نیو سبجیکٹ ہے تو میں صرف کیا جی میں نہ ہی سنیا WTO کا تو میری سجیشن ایک عصیب اللہ خان صاحب نو کہ آئندہ جہاں کوئی لیکچر ہو کوئی سناپسس نہ وہ دے دیں تو اسی اپنے طور سے تیار کر کے آ جائیے کام تاکہ نا کوئی سوال جواب ہوئے تو وہ سب تھی بالکل صحیح کہہ رہے سوال جواب اس لیے نہیں کہ ساڈا بالکل ہی اسی اگنورینٹ ہے اس معاملے سوال جواب تو تا کہ سانو کوئی آتا ہے بہرحال میں نمبر 2 آنریبل اسپیکر سے لے لاں گا کہ یہاں ان شاء اللہ درجہ میں دینا رہا گا. بہت شکریہ. دراصل یہ بات جو میں نے کی ہے کہ سوال اور جواب نہیں ہو پا رہا تھا یہ کچھ نیگیٹو بات نہیں تھی اس لیے میں کسی کو وہ ٹھہرا نہیں رہا تھا کہ شاید وہ انٹرسٹ نہیں لیتے یا میں ایک بات کو اجاگر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی لیکچر کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ڈلیور ہو رہی ہوتی ہے تو میں ہوں آپ کو کوئی بھی ہو دماغ بند کر کے تو ظاہر نہیں سن رہے ہوتے تو جب آپ سن رہے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ میں اس کو کہیں نہ کہیں ٹھکانے بھی لگا رہے ہیں تو پھر سوالات جنم لینا پیدا ہونا ایک فطری ہونا تو وہ سوالات اور جوابات اگر ہو تو اسی لیکچر ہال کے اندر آپ کو اور خوبصورت سما نظر آئے گا اور یقیناً لیکچر دینے والے بھی سیکھیں گے اور جو آڈینس ہے وہ بھی سیکھیں گے کیونکہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ شاعر اگر کوئی شعر کہہ دیتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ شعر کتنا بڑا ہو جائے گا اور یہ خود اس کو کتنا بڑا بنا دے گا کیونکہ یہ تو ساری پڑھنے والے کی اور سننے والے کی ذہنی برباد ہے کہ وہ اس کو کہاں پر لے کے جاتا ہے. میں خان صاحب آپ سے اس دن بھی میں نے کہا تھا مجھے یقیناً جب انہوں نے بتایا تو مجھے انٹرسٹ بھی پیدا ہوا تو جو بھی آپ نے ایک تو بات کی ہے اس کے حوالے سے نیٹ کے حوالے سے کی ہے اس کے علاوہ بھی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کمیٹی کی کوئی ریگولر میٹنگ کر کے چیزوں کو کنسالیڈیٹ کر کے اور پریسائز کر کے ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم ٹاک نہیں کرتی چیزیں سب سے ادر جو بھی باقی ان کا ہے اور جہاں تک ہمارا اختیار ہے بار ایسوسیشن کے اندر اور یہ پروگرام کا ماننا ایک اچھی روایت ہے ہم بطور قوم میرا ایک بات میں ضرور میں کہہ دوں کہ میرا تیسری جنریشن سے میرا مدرسہ ٹیچنگ سے تعلق رہا ہے. My grandfather was teacher, my father was at one point of time teacher. Me was also a teacher at point at the beginning of my career. I remained lecturer in political science for some time. Then I resigned and opted for law. تو یہ ایک پیشن بھی ہوتا ہے یہ اور جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک مخصوص قسم کی لک بھی آ جاتی ہے جو کہ وہ آپ کے صرف پڑھانے سے آتی ہے وہ کسی اور طریقے سے وہ لک نہیں نظر آتی وہ آپ کو چلتا ہوا بھی پتہ نظر آتا ہے کہ یہ پروبیبلی پروفیسر ہی ہو اور یہ اچھی ایک سگیسٹی کی ایک متانت کی ایک سیریسنس کی علامت جو ہے وہ ہوا کرتی ہے.
ہمارے یہاں بدقسمتی سے کچھ پرو ایجوکیشن کام کم ہو رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ تقریباً انہی قوموں نے دنیا پہ راج کیا ہے, انہی قوموں نے دنیا پہ عروج دیکھا ہے. یا تو انہوں نے ایجوکیشن کے سسٹم میں بہت کمال دکھایا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے انصاف کے دامن کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو میں کئی دفعہ مایوس بھی ہوتا ہوں کہ ویدر 70 سال ہو گئے ہمیں, 70 سال کے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے, کیا ہم کس فیلڈ میں آگے گئے ہیں؟ میرا خیال میں جس میں ہم سب سے کمزور ہیں دیٹ از دی ویلیو سسٹم, اور وہ ہمارا اتنا اسٹرانگ نہیں ہو پا رہا ہے اس عرصے میں, اور وہ بلکہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم ڈی جنریٹ ہو رہی ہے سوسائٹی اور مینی اسپیکٹس ہو رہی ہے, کوئی ایک وجہ پہ نہیں ہوتا. اینی ہاؤ میں اپنی بات کو لمبا نہیں کروں گا, تو میں جناب سے چیئرمین آپ کے گزارش سے ہوگا آپ جو بھی کرتے ہیں آپ اس کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. اور میں ابھی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے لیکچرز والی, یہ اونلی concentrated to subjects relating to the law or multiple other subjects جو ہے ان میں بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اور میں بھی ہوتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پنجاب یونیورسٹی ہے, گورنمنٹ کالج لاہور ہے, یا اسی طرح کے ہمارے دیگر ادارے ہیں یہاں پر, ان سے بھی جو کہ بڑے بہت بڑے پروفیسر حضرات ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہیے. مثلاً تاریخ پہ مجھے یہ آج اگر آپ 6 پوائنٹ مجیبر الرحمان کے 6 پوائنٹ کی بات کریں تو مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ اس آڈینس کے اندر بیٹھے ہوئے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے what were the 6 points آپ مجیبر الرحمان, اور یہ کس دور کی بات ہے. یہاں بائی کیبنٹ لیجسلیٹو اسمبلی کی بات ہوگی تو بہت ساروں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی سمجھ دینی چاہیے, ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے. ہسٹری جو ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ کوئی دیگر علم, ان کو ہسٹری کے دوستوں کو بھی یہاں پر کبھی ضرور تعلق دینی چاہیے. میں نے کچھ عرصہ پہلے کچھ ریٹائرڈ جج صاحبان تھے تو ویسے گپ شپ ہو رہی تھی, تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ لا کالج جایا کریں یا کسی اور جگہ پڑھایا کریں. تو مجھے کوئی اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا, پتہ نہیں کیا ان کی وجہ ہوگی, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا قرض ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ساری زندگی اپنی عروج دیکھا, جج بنے, بہت بڑے وکیل بنے, اور یا اور زندگی کے دیگر شعبوں میں اپنا کمال حاصل کیا. تو ایک قرض ان پہ نوجوان نسل کا یہ بھی ہے کہ وہ آخری عمر میں اللہ کرے نہ کرے, کام جائے نہ جائے, ان کو لیکچر ضرور دینے چاہیے, ان کو انسٹیٹیوٹس میں کا رخ ضرور کرنا چاہیے تاکہ کچھ نہ تو انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشہور ہوں. انشاءاللہ we will keep on associating with you.